صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اور سامعین حضرات، ماہ ذوالحجہ کا مہینہ ابھی درمیان میں موجود ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں یہی تو اعلان فرمایا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کی خبریں جاننے والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کافی ہے، اور آپ کے جو پیروکار ہے، جو اتباع کرتے ہیں، وہ مومن بھی کافی ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ دوم ہیں، جو شیخین کریمین میں ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے سے پہلے اسلام کے مخالف بھی تھے، دشمن تھے، لیکن جب ان کے بہن اور بہنوئی نے دونوں نے جب اسلام کو جب قبول کیا تو پھر اس کے بعد یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کو ایک انعام رکھا گیا تھا، یعنی کہ جو کوئی بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے یا قتل کرے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آپ نے ارادہ کیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قتل کرنے کے ارادے سے جب آپ نکلے، حالانکہ جب اسلام اور اسلام کے دشمن اور بھی تھے، ابو جہل بھی تھا اس کے اندر، تو اس ابو جہل نے اور اس کے دیگر اور اس کے ساتھی اور اس کے دیگر اور بھی ماننے والے جو کفار بھی تھے، اسلام کے مخالف بھی تھے اور اسلام کے حاسدین اور دشمن بھی تھے، تو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ لوگ جو ہے کفریت کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ابو جہل کو اچھا نہیں دکھا تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے پر آمادہ کیا اور انعام بھی رکھا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ راستے سے جا رہے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی تو وہ صحابی نے کہا کہ اے عمر، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہن اور بہنوئیوں نے دونوں نے اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ جیسے ہی سننا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اندر سے گھر کے باہر جب کھڑے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ غیظ و غضب میں غصے کے انداز میں دروازہ توڑ کر اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بہنوں کو مارنے شروع کر دیا، حتیٰ کہ بچانے کے لیے آپ کی بہن بھی بیچ میں آئی چھڑانے کے لیے، تو آپ نے بھی ان کو زد و کوب کیا، یعنی کہ ان کو بھی مارا، ان کو بھی ضرب لگائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صاحبہ نے کہا کہ اے عمر، تم اس لیے ہمیں مارتے ہو کہ تم ہمارے شوہر کو اس لیے مارتے ہو کہ ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، کہ تم ہمیں مار کر بھی ختم کر دو، ہمیں شہید بھی کر دو، ہمارے رگو پہن سے خون بھی اگر نکال دو تو ہم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان کلمات کو، ان جذبات کو دیکھ کر فاروق اعظم تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آنے سے پہلے تم کچھ پڑھ رہے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کہنا تھا تو آپ کی بہن صاحبہ نے فرمایا کہ تم پہلے ہی غسل کر لو، وضو کر لو، اس کے بعد وہ قرآن مجید کو تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہی آیت کو جو آپ نے باہر ٹھہر کر جو سنا تھا اسی آیت کو پڑھا، اور اسی آیت کو سننے کے بعد آپ جو ہے آپ کا ارادہ، دل اور ارادہ بدل گیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، جہاں دار ارقم میں آپ سے پہلے بھی 3 یا 4 لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے، جس میں صدیق اکبر بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ سے 3 دن پہلے اسلام قبول کرے تھے،
لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ اسلام جب آپ نے قبول کرنے کے ارادے سے جب چل پڑے تو کسی نے کہہ دیا ہے کہ فاروق اعظم دار ارقم کے گھر کی طرف آ رہی ہیں، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کہا کہ اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، اگر ان کا ارادہ اگر غلط ہے تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فاروق اعظم کے حق میں آپ نے ایک دن پہلے دعا فرمائی تھی، پروردگار اسلام کو غلبہ عطا فرما فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ جب آپ نے ایک دن دعا فرمائی تھی، اس کے دوسرے دن ہی فاروق اعظم نے اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہونے کے بعد آپ نے اسلام کو جب قبول کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتے بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر بھی۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کی کیا شان ہے! فاروق اعظم کے اسلام لانے پر بھی آسمان والے فرشتے بھی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ جب فاروق اعظم نے جب دار ارقم کے گھر کے کونے میں دیکھا کہ لوگوں کو تو عبادت کر رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم حق پر ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی چھپ کر نہیں ہوگی، علل اعلان ہوگی اور مکے کے اندر ہوگی، مکے کے صحن ہوگی۔ اس کے بعد دو صفیں بنی، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور تمام کفاران قریش بیٹھے تھے، اور جہاں پر ابو جہل بھی اپنے کفار اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کے سب نے جب یہ انداز، یہ جرت فاروق اعظم کی دیکھی، اور سب کے سب اس وقت کفار قریش نے یہی کہا کہ آج ہم آدھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کفار مشرکین نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر کہ آج ہم آدھے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، نبی، غیب کی خبریں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کافی ہے اور آپ کے پیروکار وہ مومنین بھی کافی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں، خوبصورت ہے، جب آپ نے یہ فرمایا ہے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں اور ہم ہمیشہ ہی عزت والے بن گئے۔ اللہ اکبر! تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ رب العزت سے لیا ہے کہ کئی اور لوگ اسلام کے طالب ہوتے ہیں، لیکن اسلام فاروق اعظم کا طالب تھا، اور جن کو سرکار نے دعا کر کے لیا ہے تو پھر فاروق اعظم کی شان کیا ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے فاروق اعظم اسلام لائے ہیں اور کہ ہم عزت والے بن گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی ایک روایت بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا فتح ہے، ان کا ہجرت کرنا مدد ہے، اور ان کی امامت رحمت ہے۔ ہم اس وقت تک بیت اللہ نہیں گئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول آپ نے نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے مسلمان ہو گئے تو آپ نے انہیں مارا، حالانکہ انہوں نے ہمیں راستے کو ترک کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام آپ نے قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہم بڑی دلیری کے ساتھ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ انداز، یہ قوت، طاقت اور بڑھ گئی، اور جیسے ہی اسلام پھولنے لگا، آگے بڑھنے لگا۔
ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اول اسلام کا اعلان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے آپ نے علل اعلان اپنا اسلام کو ظاہر کیا مکے کے اندر۔ اگر کوئی اس زمانے میں اسلام کو علل اعلان اگر کرتا تو اس زمانے کے کفار زدوکوب کرتے ہیں، حتیٰ کہ مارتے، تو ان کے لیے زندگی کا محال، یعنی کہ زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ تو فاروق اعظم نے اسلام لانے کے بعد آپ نے کھلم کھلا علل اعلان کیا ہے۔ تو یہ فاروق اعظم کی جرت و بہادری تھی، سرکار نے دعا کر کے ان کو بھاگا۔ فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو اسلام غالب آ گیا، اور اسی طرح سے کھلم کھلا عبادت کی پیش کرنے لگے۔ ہم حلقہ بنا کر مکہ معظمہ کے اندر داخل ہو کر علل اعلان اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام لائے ہیں، تو اسلام لانے کے بعد بھی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ السلام کی دعا کے اثر کی وجہ سے فاروق اعظم کی طفیل فاروق اعظم کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اور غلبہ اور فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کئی احادیث ہیں جن کے فضائل میں ہیں، جن کے فضائل میں اللہ رب العزت نے اور رسول پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ آسمان والے فرشتے، یعنی کہ آسمان والے فرشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر بہت خوش ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو فرشتے خوش ہے۔ پھر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمایا کہ فاروق اعظم نے جس وقت اسلام کو جب قبول کیا ہے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو کفار مشرکین نے کہا کہ آج ہم آدھے ہو گئے ہیں، اور آج ہماری قوت طاقت بھی ٹوٹ چکی ہے اور ہم آدھے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی آیت کو نازل کیا گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین۔ پھر رسول پاک علیہ السلام یہی تو فرماتے ہیں کہ میں نیند کی حالت میں تھا اور نیند ہی میں نے جنت کو دیکھا، تو ایک عورت محل کے باہر، جنت کے اندر ایک محل ہے اور اس محل کے باہر ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس بندے کا ہے؟ لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تو مجھے آپ کی غیرت آئی، تو پھر واپس پلٹ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد اور رونے لگے، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کھاؤں؟ تو دنیا ہی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس محل کے باہر ایک حور ہے جو وضو کر رہی تھی، اپنی نورانیت کو، اپنی چمک کو بڑھا رہی تھی۔ تو یہ فاروق اعظم کی فضیلت بھی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر کبھی نہیں چلے گا جس پر فاروق اعظم چلتے ہیں، یعنی کہ جس راستے پر فاروق اعظم چلتے ہیں کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم کے نام سے بھی کانپتا ہے۔ حتیٰ کہ روم کے محلات میں بھی فاروق اعظم کے نام سے روم کے محلات بھی کانپنے لگتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جذبہ ہے، وہ جلال ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ یہی فاروق اعظم کا یہ جلال جو ہو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے، حالانکہ راستہ ایسا ویسا چھوٹا نہیں بلکہ وہ کشادہ راستہ، وسیع راستہ، جس راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو وہ راستے کو جب چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور آپ کے نام پر کسی کے پیٹ پر اگر لکھ دیا جائے، یعنی کہ فاروق اعظم کے نام کو اگر کسی کے پیٹ پہ لکھ دیا جائے جس کو زیادہ احتلام ہوتا ہے، شیطان کا اثر زیادہ اگر ہے، تو اس کے سینے سے لے کر ناف تک اگر فاروق اعظم یعنی کہ عمر نام اگر لکھ دیا جائے تو شیطان کا اثر، وہ احتلام بھی
زیادہ نہیں ہوگا اور شیطان بھی اسے زیادہ ستائے گا نہیں ہے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکت بھی ہے، اثر بھی ہے، اور شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلم اور ترمذی نسائی میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ سکینہ نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ فاروق اعظم جب بات کرتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان پہ حق جاری ہو گیا ہے اور سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اور الہام، یعنی کہ پچھلی امتوں میں الہام کے ذریعے سے کچھ امتی جو تھے بنی اسرائیل میں، وہ الہام سے باتیں کیا کرتے تھے، تو پھر یہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو جو الہام والے جو فرشتے جن کی زبان میں بات کرتے ہیں وہ محدث ہے، وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت احمد بن ترمذی میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اور ان کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا گیا ہے۔ فاروق اعظم کی وہ شان دیکھیے کہ جن کی زبان پر اور جن کے قلب پر حق کو جاری کر دیا گیا ہے۔ لوگ تو حق کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کے قلب پر، ان کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی ایسی آیتیں ہیں جو آپ کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جب آپ نے ارادہ کیا تو اسی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی آیت نازل ہو گئی سورہ بقرہ کے اندر ہے، یعنی کہ شراب کو حرام قرار دینے کے لیے جب آپ نے ارادہ کیا تو اسی وقت قرآن مجید کے اندر وہی آیت نازل ہو گئی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیک و ربت آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے پردے کا اگر اہتمام ہو، تو اسی وقت آپ کے رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے حصے میں، رمضان المبارک کے اندر رات کے حصے میں بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کے بارے میں جب یہ روک دیا گیا تھا، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا جب معمول ہوتا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اجازت دی جاتی ہے کہ رات کے حصے میں، ماہ رمضان کے دنوں میں رات کے حصے میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فاروق اعظم کا یہ احسان بھی ہے تمام امت کے لیے، یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ تو اوصاف کمالات نبوت کے جو اوصاف، جو کمالات تھے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اگر نبی اگر کوئی ہوتے تو وہ فاروق اعظم ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو یاد رکھے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو کافر قرار دیا ہے، وہ کافر ہے، زندیق ہے، گمراہ ہے۔ تو پھر یہ ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ترمذی شریف میں ہے، جن اور انسان شیطان اور فاروق اعظم سے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم سے، جن ہو یا انسان ہو، شیاطین ہو، فاروق اعظم سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں فاروق اعظم ہوتے ہیں، یہاں پر ایک بات یہ بڑی پیاری بات فرمائی، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان، تفسیر سورہ انفال میں آپ نے کہیں جگہ پر فرمایا کہ فاروق اعظم کی ولایت کی وہ نورانیت کی چمک کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان بھی جو ہے ڈرتے ہیں کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک تھے تو جہنم کا دروازہ بند تھا اور کوئی گناہ کرنے کا کوئی مجال نہیں تھی، سوائے کیا کرتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک یا 12 سال تک آپ نے
खिलाफत पर मुतमक्किन रहे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई है जो यकुम मुहर्रम को हुई है, और अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी ने आपको 26 जुल्हिज्जा के दिन नमाज फजर के वक़्त जब मस्जिद नबवी में जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज के दौरान फजर के वक्त में मस्जिद नबवी के अंदर अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी ने जब आप पर जहर आलूद खंजर से पुष्ट की तरफ जब आप पर हमला किया, तो बड़े ही आप जख्मी हुए, और जख्मी की हालत ही में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज को मुकम्मिल किया, और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके बाद 3 दिन या 4 दिन तक आप जो है बहयात रहे, जिंदा रहे। फिर उसके बाद यकुम मुहर्रम पर आपकी शहादत हुई है। कई ऐसे कुतुब हवाले हैं जो सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात के कुतुब हवालों से भी लिखा गया है कि हत्ता कि 55 या 54 कुछ उलमा अहले सुन्नत ने ये तहकीक करके ये भी बताया है कि 54 या 55 किताबों के हवाले से हैं। यकुम मुहर्रम पर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, और इतवार का दिन था जब उस वक़्त आपको तदफीन की गई है। तो ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जिनकी शान के बारे में ये भी आया है। कुछ अहादीस ये भी है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शख्स है जिनसे हक मुसाफिया करेगा और उनको सलाम कहेगा और उनको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। हक जिनसे मुसाफिया करेगा, उनको सलाम करेगा और उनका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। यानी कि इनाम व इकराम मैदान महशर में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया जाएगा। वो क्या शान है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला जन्नत वालों के चिराग है, चिराग कहा गया है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला। इस हदीस के रावी जो है हज़रत सय्यदना फारूक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं, इरशाद फरमाया है आपने, फितने को बंद करने वाली जात का नाम फारूक आज़म है, और अपने हाथ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की तरफ आपने इशारा फरमाया कि फितनों को बंद करने वाली जात हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, जब तक आप थे फितना कोई फितने ने अपना सर नहीं उठाया है, लेकिन जब तक फारूक आज़म लोगों के माबैन हयात रहे, फितनों के माबैन मजबूती के साथ दरवाजा फितनों का बंद रहा। क्या शान है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तिबरानी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम दीजिए, उसकी नाराजगी इज्जत है और रजा हुक्म है। और एक बात में है, कहा है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम दीजिए, जिब्रील सलाम अल्लाह की तरफ से सलाम का पैगाम देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताइए कि उनकी रजा हुक्म है और उनकी नाराजगी इज्जत है। अल्लाह अकबर। अच्छी बातों में अब नाराज जब होते हैं तो फिर वो इज्जत है। अच्छी बातों में हुक्म देना है और बुरी बातों में नाराजगी का इजहार करना, ये इज्जत है। और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रजा जो है वो हुक्म है। तो ये शान है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आसमान के सब फरिश्ते फारूक आज़म से इज्जत करते हैं और ज़मीन के तमाम शयातीन फारूक आज़म से खौफ खाते हैं। फरिश्ते जिनकी ताज़ीम व तकरीम करते हैं, अल्लाह अकबर, तो फिर शैतान उनसे खौफ खाता है। तो लिहाजा जब फरिश्ते जब उनकी इज्जत तौक़ीर करते हैं तो हमको भी चाहिए कि फारूक आज़म से ताज़ीम व तकरीम करें, उनकी इज्जत भी करें। नाज़रीन, यही है अरफा की रात में फारूक आज़म पर खुसूसी रहमत के साथ अल्लाह ने ख़ास तौर पर आप पर फ़ख्र फरमाया है। यानी कि हज के दिनों में जो अरफात का जो दिन होता है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत के साथ आप पर रहमत फरमाया है और अभी फ़ख्र भी फरमाया है। ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने की शान है। सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद उमर जहां भी होंगे हक उनके साथ होगा। अल्लाह अकबर। हक उनके साथ होगा। उमर रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम लाने के बाद शैतान उसको जहां भी मिला है मुंह के बल औंधा गिरा है। फारूक आज़म जब से इस्लाम लाए हैं, शैतान जहां भी मिला है औंधे मुंह गिरा है। अल्लाह उसको जिल्लत और रसवाई हुई।
یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، المعجم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسلام کو عمر کی موت پہ رونا چاہیے۔ واقعی جب تک آپ تھے اسلام کی شان و شوکت بڑھ گئی، کئی شہر فتح ہوئے ہیں، اسلام پھیلنے لگا۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت اسلام نے آپ کی موت پر رویا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی حدیث پاک، طبرانی اوسط میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمر سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ عرفہ کی شام عام طور پر فاروق اعظم پر خاص طور پر اللہ نے فقر بھی فرمایا ہے، یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح نبی نہیں بھیجا ہے جس کی امت میں محدث نہ ہو۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث یعنی کہ دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں، محدث کی وہ شکل ہے، یعنی کہ محدث وہ ہوتے ہیں کہ فاروق اعظم کی زبان میں فرشتے بات کرتے ہیں اور ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، سوائے حق کے اور کچھ جاری نہیں ہوتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے۔ یہ آپ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد سچ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ سچ، ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حق آپ کے ساتھ ہے، اور ایک روایت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سچ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں عمر کے ساتھ ہوں اور عمر میرے ساتھ ہے، اور میرے بعد حق وہی ہوگا جہاں پر عمر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں اور عمر میرے ساتھ ہے۔ عمر جہاں ہوں گے حق وہی ہوگا، اور جہاں پر عمر ہو گئے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں، ان کی شان میں بہت سارے احادیث ہیں۔ ناظرین اکرام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، وہ ذات ببرکت ہے، جن کو یاد بھی کرے، ان کی شہادت کا تذکرہ بھی کرے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر وقت اور ٹائم کمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے کچھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، پروردگار تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، فاروق اعظم سے بھی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی یاد منانے کی توفیق بھی